نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر یہ ترتیب مقرر فرمائی ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندے مقرر فرماتا ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے اندر انسانیت کے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے اور وہ کون سی ایسی صفات ہیں جو ہمارے حکمران کے اندر ہونی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ان صفات کا اجمالاً ذکر کروں گا کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جن کا حامل ہمارا حکمران ہو تو وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے نافع اور خیر الناس میں ینفع الناس پر پورا اتر سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت ہے مسلمان ہونا، اور اس کے بعد دوسری صفت ہے مرد ہونا، تیسری صفت صالح یعنی نیک ہو، اور چوتھی صفت عالم دین ہو۔ اس میں ضروری نہیں کہ اس نے پراپر درس نظامی ہی کیا ہو، اگر دین کا بنیادی علم بھی وہ رکھتا ہو تو وہ بھی اس کا اہل ہو سکتا ہے، اور اگر عالم ہو تو پھر وہ تو اور زیادہ اعلیٰ درجہ ہے۔ نمبر 5، قانون الہی کی بالا تری کرنے والا ہو، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اللہ جل جلالہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ نمبر 6، صادق اور امین ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ نمبر 7، دین کا محافظ ہو۔ نمبر 8، مکمل رعایا کا خیال رکھنے والا ہو۔ نمبر 9، مسلمانوں کا پوری طرح خیرخواہ ہو۔ نمبر 10، غریبوں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے کام آنے والا ہو۔ نمبر 11، عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 12، عہدے اور مناصب صرف اہل لوگوں کے سپرد کرے، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی وزارت وہ نا اہل کو نہ دے۔ نمبر 13، عمال حکومت کا محاسبہ کرنے والا ہو۔ نمبر 14، ملک کا محافظ ہو، ملکی اثاثوں کا بھی محافظ ہو۔ نمبر 15، اپنے راز کفار کو نہ بتانے والا ہو۔ نمبر 16، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 17، دین اور اہل دین سے محبت کرنے والا ہو۔ اور نمبر 18، دینی مدارس، مساجد وغیرہ کا خیر خواہ ہو۔ یہ وہ 18 صفات ہیں کہ جن پر جو ہے نا پورا اترنے والا انسان اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا حکمران بنے، کیونکہ حکمرانی اور یہ منصب کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا اہل وہی انسان ہو سکتا ہے جو اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ 18 کی 18 صفات کا حامل ہو، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان میں سے کم از کم 10-12 صفات تو اس کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہوں۔ اب یہ ہر انسان کو چاہیے، ہر ووٹر کو چاہیے کہ جب وہ ووٹ دینا چاہتا ہے، جس کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے، تو جب اس نے گواہی دینی ہے تو ایسے آدمی کے حق میں گواہی دے کہ جو ان صفات کا جو وہ حامل ہو، یا ان میں سے کم از کم 10-12 کا حامل ہو، تاکہ ہماری گواہی ایک اچھے انسان کے لیے ہو، اور جب اچھے انسان کے لیے ہماری گواہی ہوگی تو وہی انشاءاللہ کل اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے انشاءاللہ اپنا بہترین کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین یہ ذمہ داری ہے۔ اندھی تقلید سے اس معاملے میں بچنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے اچھے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ختم نبوت کا محافظ ہو، اسی طرح ناموس صحابہ و اہل بیت کا محافظ ہو، اور دین کے تمام شعبوں کا محافظ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم مد نظر رکھ کر اپنے ووٹ کو کے حق کو استعمال کریں گے انشاءاللہ، تو فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی بھی آئے گی، اور ملک مستحکم بھی ہوگا، اور ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پوری دنیا میں انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا اہم ترین جو ہے وہ مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اس کے مطابق اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔